बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान डट गया है। किसी भी तरह की डील के इनकार के बाद ताकतवरों और इमरान खान के मबैन जंग का अगला फेज शुरू हो चुका है। अब तहरीक इंसाफ की कुछ और नशिस्तें जो वो जीते हुए हैं उसको हरवाने की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं और इसके साथ ही तहरीक इंसाफ के अंदर भी फूट पड़ गई है। शेर अब्दुल मरवत के खिलाफ किस तरह के इल्जामात लग रहे हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा भी इस जंग के अंदर कूद गए। उन्होंने क्या मौकफ दिया, आज एक आम तकरीब के अंदर वो क्यों शरीक नहीं हुए, और इसके साथ ही दो मशकूक किरदार सेनेट के इलेक्शन के लिए उन्होंने कागजाते नामजदगी दाखिल की है। ताकतवरों के मोहरे के तौर पर ये लोग कैसे इलेक्शन विन कर सकते हैं, ये तफसील भी आपके सामने रखनी है। इस वक्त एक तरफ अमरीका के अंदर ऐवान नुमाइंदगान की जो कमेटी है खारजा अमूर की, वहां पर एक आम डिस्कशन हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में अमरीकी सफीर मुतहरक है। आज शहबाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात के अंदर क्या गुफ्तगू हुई है, आने वाले दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ और के हामियों के साथ क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक तरफ आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें जीती हुई हैं वो भी हरवाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब है। यानी एक तरफ आप देखिए कि साहबजादा हामिद रजा जो है उनकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जो आपको इल्म है कि वो पार्लिमानी जमात नहीं थी, और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद शेर अब्दुल मरवत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पर जो तनकीद की, इस पर साहबजादा हामिद रजा जो है उन्होंने आज अपना रद्द अमल दिया है। और शेर अब्दुल मरवत पर भी एक बड़ा जो है वो इल्जाम लगा है, वो भी आपके सामने रखना है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जराए दावा कर रहे हैं कि जो सरबराह हैं साहबजादा हामिद रजा वो नाराज हो गए। हामिद रजा ने आज पीटीआई के जेर एहतमाम इस्लामी फोबिया की जो तकरीब थी उसमें शिरकत नहीं की। पीटीआई की जानब से हामिद रजा को बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी गई, उनका नाम स्पीकर की लिस्ट के अंदर शामिल था। शेर अफजल मरवत के बयान की वजह से उन्होंने शिरकत नहीं की। गुज़श्ता रोज पीटीआई कोर कमेटी के इजलास में भी वो शिकायत कर चुके हैं। अब उन्होंने एक बात की है और ये बात उनकी बड़ी वैलिड है, क्योंकि साहबजादा हामिद रजा हूं या अलामा नासर जाफरी साहब हूं, ये दोनों बड़े ही, मैं समझता हूं, लायल किस्म के लोग हैं। जो बात ये करते हैं, जो कमिटमेंट इनकी होती है, इन्होंने पूरी की है। लेकिन इस वक्त असल जो मामला है वो अंदरूनी खलफशार है तहरीक इंसाफ का। साहबजादा हामिद रजा ने बात की है, उन्होंने कहा कि पीटीआई के दोस्त अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फैसला इमरान खान ने किया था, मेरी तरफ से कोई दरखास्त नहीं की गई थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक मेरे पास बताने को बहुत कुछ है। अगर मैंने भी टॉक शो में बैठकर कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। मेरी कमिटमेंट इमरान खान के साथ है और हमेशा रहेगी। मैं फजूल की मीडिया पब्लिसिटी के लिए इमरान खान का बुरा नहीं सोच सकता, सिर्फ इसीलिए खामोश हूँ। हदायत लेकर फूट मत डलवाएं। ये मैं समझता हूँ बड़ा संगीन किस्म की सूरत हाल है जो उन्होंने बयान किया। लेकिन दूसरी तरफ जो इस वक्त शेर अफजल मरवत हैं, उन पर यह इल्जाम है कि चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 6 लोग, आप वो बेशक सियासी हों, वकला हों, जो भी हों, वो इमरान खान से मिल सकते हैं। लेकिन जो शेर अफजल मरवत हैं, उन्होंने एक तो वहां पर पिटीशन जो दायर की उसको कोर कमेटी की हमायत हासिल नहीं थी, और साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपने मन पसंद के जो नाम है वो उसके अंदर डलवाए हैं, और जो सेनेट के अंदर नाम है वो भी बताया गया है कि जो उनकी तरफ से दिए गए हैं वो एक्चुअली जो है वो वहां पर नाम जो है वो इमरान खान को जो दिए गए वो इस तरह नहीं थे। 3 नाम जो है वो बताया गया कि उनके हैं जो मशकूक हैं, और उसके साथ ही जो एक नाम है वो उमैर नियादी और हामिद खान पर इल्जाम है कि उनकी तरफ से वो नाम दिया गया जो उस लिस्ट के अंदर सेनेट के लिए मौजूद नहीं था, जो बेसिकली इमरान खान की तरफ से लिस्ट थी। अब इस बुनियाद पर जो है वो कहा जा रहा है कि शेर अफजल मरवत जो है वो दोगलेपन का मुजाहरा कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, और वो चूंकि मुलाकात कर लेते हैं वकील की हैसियत से इमरान खान से, और जिस तरह वो चाहते हैं मामलात को आगे लेकर जाते हैं, और किसी को कोई पता नहीं। शौकत यूसुफजई ने आज कहा कि जो वकला मुलाकातें करते हैं किसी को कुछ नहीं पता कि ये फैसले कहाँ हो रहे हैं, कौन कर रहा है, और ये इस वक्त जो है वो अंदरूनी मामलात हैं जो तहरीक इंसाफ के अंदर एक तरफ चल रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो आप देखिए कि आज जो है वो बताया गया है, जो मौकफ दिया है शेर अफजल मरवत ने, वो भी मैं आपके सामने थोड़ा रख दूं। उन पर ये इल्जाम मरियम रियाद वट्टू की तरफ से लगाया गया। उन्होंने कहा कि लगता है कि आप भी प्रोपेगंडा से मुतासर हो चुकी हैं। ये जो लिस्ट है इसके अंदर जो नाम है वो खुरम दिशान वादा चाय साहब खान साहब,
سیکنڈ ان ٹرمز دا چوائس آف خان صاحب، دوسرا بھی خان صاحب کا ہے، اور سیکنڈ ان ٹرمز آف امپورٹینس آفٹر فیصل جاوید آل دا ادر کینڈیڈیٹس ور ان لسٹ پریزنٹڈ بائی بیرسٹر گور. باقی لسٹ وہ کہتے ہیں بیرسٹر گور اور عمیر نیازی نے دی ہے، اس کے ساتھ میرا لینا دینا کچھ نہیں ہے. وقاص اور اکزئی جو ہے ان کا نام میں نے دیا ہے، لیکن وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، تحریک انصاف کے پرانے ورکر ہیں، اور اس پر بنیاد بنا کر جو ہے وہ میرے خلاف پراپیگنڈا نہ کیا جائے. دوسری طرف مبشر لقمان کو جو شیر افضل مروت نے انٹرویو دیا ہے، مبشر لقمان آپ کو علم ہے کہ ان کا ٹاؤٹ ہے اور کس طرح وہ عمران خان کے خلاف مسلسل پراپیگنڈا کرتا رہا ہے. اس پر جو تحریک انصاف کے ورکرز ہیں انہوں نے خوب کلاس لیا ہے شیر افضل مروت کی سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر، اور وہاں پر اب جو ہے وہ شیر افضل مروت، پہلے ان کا عادل راجہ کے ساتھ پھڈا پڑا تھا، اور آج بھی انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں ٹاپ ٹرینڈ ہے اور عادل راجہ یہ پھوٹ ڈال رہا ہے، اور اب انہوں نے کہا کہ میرے کوئی ورکر جو ہے وہ مامے نہ بنے اور وہ ہر بات کے اندر جو ہے وہ ٹانگ نہ اڑائیں، جو معاملہ بھی ہو رہا ہو. تو اس طرح کا انہوں نے تاثر دیا، جس کے بعد جو تحریک انصاف کے پولیٹیکل ورکرز ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس وقت شیر افضل مروت کو رانگ نمبر قرار دے رہے ہیں، اور ان کے خلاف بھرپور قسم کی جو مہم ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، اور پہلے بھی ان پر ڈاؤٹ کا اظہار بہت سارے لوگوں کی طرف سے کیا گیا تھا. تو اوورآل دیکھا جائے تو تحریک انصاف کے اندر بدقسمتی سے جو ہے وہ اب پھوٹ پڑ گئی ہے. بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ہمارے وکلاء کو پتا تھا کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ پارلیمانی جماعت نہیں ہے اور ہمیں نشستیں نہیں ملیں گی، تو پھر اس طرح کا فیصلہ کیوں کیا گیا. لیکن دوسری طرف صاحبزادہ صاحب نے کہا بھئی میرا اس سے کیا لینا دینا ہے، عمران خان صاحب نے اس کی منظوری دی اور میں نے اپنی جماعت حاضر کر دی، تو میرے خلاف جو ہے اس طرح کا آپ پراپیگنڈا جو ہے وہ کیوں کرنے کے اندر مصروف ہیں. تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف دو بڑے مشکوک کردار ہیں، یعنی طاقتوروں کے مورے کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے، اور ایک ہے فیصل واڈا، آپ کو علم ہے وہ کس طرح باتیں کرتے ہیں، کس کے وہ ترجمانی کرتے ہیں. اب انہوں نے سینٹ کی جنرل نشست کے لیے سندھ سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اور سندھ سے جنرل سیٹ کے لیے کم از کم 23 ایم پی اے کا ووٹ چاہیے. اب فیصل واڈا 23 ایم پی اے کہاں سے اکٹھا کرے گا؟ تو لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ معاملات جو بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے طے ہیں یا جو بھی معاملہ ہے، بہرحال اس وجہ سے ان کو کیا جا رہا ہے. دوسری طرف دلاور خان یہ بھی ایک بڑا کردار ہے، جو پیسے کے زور پر پیچھے بھی یہ سینیٹر بن گئے تھے، اب بھی یہ کے پی کے سے انہوں نے سینٹ کے لیے کاغذات داخل کیے ہیں. تو یہ بھی اب ان کو کون ووٹ دیں گے؟ کوئی تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ ان کو ووٹ کاسٹ کریں گے، یا جو ہے وہ تحریک انصاف نے تو نہیں دینے، لیکن ظاہر ہے یہ کوئی خرید و فروخت کریں گے. معاملہ آگے کیا ہوگا؟ تو عمران خان پر جو ملاقات کے لیے پابندیاں عائد کی گئیں اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ تحریک انصاف کے اندر جو بغاوت اور پھوٹ ہے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور یہ چیز ایک تو بڑی ہی عام ہے. دوسری طرف جو امریکی سفیر ہیں انہوں نے بڑی ٹائمنگ بڑی عام ہے، جو شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے. ایک طرف امریکہ کے اندر جو تحریک انصاف کی لابنگ ہے وہ بڑی تکڑی ہے. بہت سارے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے باقاعدہ حکومت کو کہا کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے اور تحقیقات ہونی چاہیے. جو اس وقت بائیڈن حکومت ہے، جو بائیڈن حکومت، اس کو یہ کہا گیا ہے. تو اب اس پورے معاملے کے بعد وہاں پر جو قائمہ کمیٹی ہے، خارجہ امور کی جو ذیلی کمیٹی ہے، وہاں پر ڈونلڈ لو کو ایک طرف طلب کیا گیا، اور دوسری طرف امریکی جو سفیر ہیں انہوں نے اسلام آباد میں آج جو شہباز شریف ہیں جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں ان سے ملاقات کی ہے. ملاقات کی جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے دو طرفہ تعلقات کی موجودہ صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی سے دفاع، تعلیم، زراعت اور موسمیاتی تبدیلیوں پر گفتگو ہوئی ہے. حکومت معیشت کو مستحکم کرنے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے میکرو اکنامک اصلاحات پر توجہ دے رہی ہے. وزیر اعظم نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے کردار پر روشنی ڈالی ہے. کونسل پاکستان میں ترجیحی شعبوں کے اندر غیر ملکی سرمایہ کاری کو تیز کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے. پھر ملاقات کے اندر غزہ اور بحیرہ احمر کی صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے. ملاقات میں افغانستان میں ہونے والی پیش رفت پر بھی غور ہوا ہے. وزیر اعظم نے امریکی سفیر کے سامنے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ بھی اٹھایا ہے. ڈونلڈ بلوم نے وزیر اعظم کو دوبارہ منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے. امریکہ پاکستان کو ایک اہم پارٹنر سمجھتا ہے. ڈونلڈ بلوم امریکی سفیر کا دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات استوار کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کی جو ہے وہ امید کا اظہار کیا ہے. اب ایک طرف عمران خان جو ہے وہ اس وقت جیل کے اندر کیوں ہے، اتنی وہ تنگی تکلیف کیوں برداشت کر رہا ہے؟ اس کا مخالف نجم سیٹھی جیسا بندہ بھی کہتا ہے کہ عمران خان کو توڑنا
ممکن نہیں ہے. وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے, لیکن وہ جیل میں کیوں ہے؟ کہ وہ قربانیاں دے رہے ہیں. اور بھٹو کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ جب ان کے ساتھ انٹرویو ہوا, آج یہی صورتحال ہے. قسمت خان زمری نے ایک بڑا عام کتاب کا ریفرنس جو ہے وہ کوٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دوران قید بھٹو کا ایک پیغام تھا. انہوں نے کہا کہ میں قید میں ہوں, باہر والی قیادت نے طے کرنا ہے کہ وہ کس طرح کی تحریک چلائیں. مگر بھٹو کے قریبی ساتھی غداری کے مرتکب ہو رہے تھے. جس رات بھٹو کو پھانسی ہوئی اس وقت ان کے ایک انتہائی قریبی ساتھی ہنی مون منا رہے تھے. بھٹو کے ساتھی بشیر ریاض جو ہے انہوں نے کتاب میں لکھا کہ ان کے لیے رحم کی اپیل نہ کریں, کیونکہ بھٹو کو یقین تھا کہ جنرلوں کا ٹولہ انہیں ہر صورت میں پھانسی دینے کا فیصلہ کر چکا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ میں اس وقت قید میں ہوں اور باہر رہنے والی قیادت کو طے کرنا ہے کہ وہ کس طرح کی تحریک چلائیں. اس وقت پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور حامیوں میں اتنا اثر عام تھا کہ بھٹو صاحب کے قریبی ساتھیوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ان سے غداری کی. بعد میں ایسی خبروں سے اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی کہ جس رات بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی اس وقت ان کے ایک انتہائی قریبی ساتھی ہنی مون منا رہے تھے. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ اصل میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا نخواستہ جس طریقے سے تاریخ کے اندر بھٹو صاحب کے ساتھ کیا گیا, عمران خان کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. جو حالات ہیں, جو واقعات ہیں, چونکہ کسی بھی حد تک عمران خان ڈٹ گئے ہیں. انہوں نے NRO دینے سے انکار کر دیا ہے. ان کی اکثریت آئی ہے انتخابات کے اندر, 2/3 اکثریت کے باوجود جو ہے وہ ان کی حکومت کو نہیں بننے دیا گیا, تسلیم نہیں کیا گیا. اب اس پوری صورتحال کے اندر جو ہے وہ بیر کے لوگ آپس کے اندر اگر لڑیں گے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ پارٹی کمزور ہوگی اور اس کا فائدہ جو ہے وہ مخالف جو طاقتیں ہیں وہ یقینی طور پر اٹھائیں گی. اب یہ اس وقت تحریک انصاف کے اندر جو ایک پھوٹ ہے اس کو کس طریقے سے اوورکم کیا جاتا ہے, اب یہ ایک بڑا جو ہے وہ امتحان ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو تحریک انصاف کے مخلص دوست ہیں. دوسری طرف آج ایک آٹے کا پرچہ بھی ہوا ہے, چونگ کے اندر سرکاری آٹا لوٹنے کا یہ کیس بنا ہے. جی اصغر پٹواری کی مدعیت میں ایک مقدمہ درج ہوا ہے. یہ نامعلوم افراد نے 36 آٹے کے تھیلے چھین لیے ہیں. FIR کہتی ہے مقدمے میں 12 نامعلوم افراد کے خلاف چوری اور کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ ہے. آٹا لوٹنے کا واقعہ گزشتہ روز نوائی گاؤں کوپے رائے میں پیش آیا تھا اور معاملہ یہی ہے کہ ایک ٹرک آیا اور ٹرک سے بتایا جا رہا ہے کہ آٹا اتارا گیا, اور جس طرح آپ کو علم ہے لائنیں لمبی, لوگ تنگ آئے ہوتے ہیں, تنگ آمد بجنگ آمد, اور انہوں نے جو ہاتھ میں آیا وہ لے کے چلتے بنے. اور اب اس پر جو ہے وہ مقدمہ اتنی ضلالت کر کے مریم نواز جو ہے وہ لوگوں کو آٹا کی لائنوں میں لگا کے دوسری طرف اخبارات کے اندر پھر کروڑوں کی ہڈی ڈال رہی ہیں میڈیا والوں کو, اور وہاں پہ اشتہارات دیے جا رہے ہیں. اور ایک طرف کہتے ہیں تنخواہ نہیں لینی, اور اتنا تشہیر کے پیسے آپ نے تنخواہ سے جو ہے وہ 100 گنا زیادہ آپ نے وہ لے جانے ہیں, تو آپ تنخواہ لے لیں, لیکن یہ کم از کم جو ایکٹنگ ہے یہ میرا خیال ہے چھوڑ دینی چاہیے. اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.